اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، کل ڈونلڈ ٹرمپ ایک کنونشن سے خطاب کر رہے تھے اور وہ اپنے لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کر رہے تھے کہ امریکہ سپر پاور ہے اور امریکہ کے سامنے کوئی بھی کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں کر سکتا۔ تو اس حوالے سے وہ بتا رہے تھے کہ جب ایران نے اٹیک کیا قطر کے اندر امریکی ایئر بیسز کے اوپر، تو اس نے باقاعدہ امریکہ کو انفارم کیا کہ ہم حملہ کرنا چاہتے ہیں، تو امریکہ نے کہا کہ آپ کر لیں۔ تو میں ذرا یہ بتاتا چلوں کہ نہ تو امریکہ نے اس چیز کی اجازت دی تھی اور نہ ہی ایران نے امریکہ سے اس چیز کے بارے میں پوچھا۔ ہاں یہ ہے کہ انہوں نے قطر کو انفارم کیا تھا کہ ہم آپ کے اوپر حملہ نہیں کر رہے بلکہ ہم امریکہ کے اوپر حملہ کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ امریکہ نے ہمارے 3 جگہ پہ بم گرائے ہیں، تو اس کے بدلے میں ہم میزائل ماریں گے۔ تو قطر کو انفارم کیا تھا۔ قطر نے اگرچہ امریکہ کو اس بارے میں انفارم کر دیا ہو، لیکن ایران نے خود سے آگاہ نہیں کیا، بلکہ ایران ایک ایسے طریقے سے کھڑا ہو کے سامنے آیا ہے کہ وہ ڈرتا کسی سے بھی نہیں ہے، کیونکہ امریکہ کے فوجی اڈوں کے اوپر حملہ بیسکلی امریکہ کے اوپر ہی حملہ کنسیڈر ہوتا ہے۔ جیسے ہی امریکہ نے دیکھا کہ پہلے انہوں نے ڈرانے کی کوشش کی، جب انہوں نے پہلے ایٹمی پلانٹس کے اوپر حملہ کیا، تو پھر وزیر دفاع ان کا آیا، اس نے ڈرانے کی کوشش کی ایران کو کہ اگر ایران نے کہیں بھی حملہ کرنے کی کوشش کی کسی بھی امریکی اڈے پہ تو اسے بھرپور جواب دیا جائے گا۔ پہلے وہ ڈراتے رہے، لیکن جیسے ہی وہ ڈرا نہیں، ایران جیسے ڈرا نہیں اور پھر ایران نے اٹیک کر دیا، تو پھر وہ گھبرا گئے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ یہ اور بھی اڈوں پہ حملہ کریں اور امریکہ کی جو ساکھ ہے وہ مجروح ہو۔ ظاہری بات ہے، ایک سپر پاور کو ٹکر اگر کوئی دیتا ہے تو پھر اس سے سپر پاور یا تو پھر براہ راست جنگ کے اندر لڑتا ہے یا پھر پیچھے ہٹتا ہے۔ اب اس نے سوچا کہ پیچھے ہٹنا ہی بہتر ہے، کیونکہ اگر لڑے تو پھر یہ ایران چھوڑے گا نہیں، کیونکہ ان کے پاس ایسے میزائل ہیں کہ یہ بھرپور طریقے سے جواب دیں گے۔ اور بات یہ بھی ہو رہی تھی کہ رشیا بالواسطہ یا بلا واسطہ طور پہ اس کے اندر شریک ہو رہا تھا، اور رشیا کا ڈر بھی تھا، پھر پیچھے سے چائنا بھی پوری سپورٹ میں آ گیا تھا ایران کی، اور ایران خود سے بھی گھبرانے والا نہیں تھا۔ تو امریکہ نے پھر اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے اس جنگ سے نکلنے اور سیز فائر کی طرف اسرائیل کو بھی مطمئن کیا کہ آپ سیز فائر کرو، بلکہ اس کو مجبور کیا کہ سیز فائر کرو، نہیں تو اب امریکہ کی باری آ گئی تھی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایران کی یہ بہادری ہے، ایران کی یہ ہمت ہے، اور یہ اب ڈونلڈ ٹرمپ اپنا جو اپنی باتیں گھڑ گھڑ کے بیان کر کر کے بتانے کی کوشش کر رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں یہ مسلسل ہی جھوٹ بول رہا ہے اور غلط بیان کر رہا ہے۔ اس حوالے سے ایران کو فتح نصیب ہوئی ہے، اور انشاءاللہ آنے والے کئی دہائیوں تک اسرائیل اور امریکہ دوبارہ سے ایران کے اوپر حملے کا سوچیں گے بھی نہیں، کیونکہ جس حد تک ایران مضبوط ہو چکا ہے، اب انہیں اسیس ہو چکا ہے، اسیسمنٹ انہوں نے کر لی ہے کہ واقعی ایران مضبوط ہے، اور ایران نے جس طرح سے پٹائی کی ہے نیتن یاہو کی اور اسرائیل کی، وہ بھی پوری دنیا نے دیکھ لی ہے، کیونکہ آدھے سے زیادہ اسرائیل کم از کم اس وقت تک ڈیمیج ہو چکا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے، اور امریکہ اب وہ بعد کی باتیں اس طرح سے کر کے اپنی عوام کو مطمئن کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اس میں شکست دونوں کی ہوئی ہے، امریکہ کی بھی اور اسرائیل کی بھی، اور اس میں فتح صرف ایران کی ہوئی ہے۔